ہاں پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے شیخ ہمارے برادر عبد الرحمن ساجدی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک، حفیظ الرحمان صاحب ابرق ساجدی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک جو میں نے اکثر پروگراموں میں پڑھی ہے اور پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ، اور عمرہ اور حج کا مہینہ ہے پڑھوں گا، اور جب تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نہ کروا دے تب تک میں اسے پڑھتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. اور اگر گیا وہاں عمرہ کی غرض سے تو وہاں بھی یہی شعر پڑھوں گا. تمہید مختصر شروع کر دیجیے. چلو اے مومنو طیبہ کی رہ گزر دیکھیں، چلو اے مومنو طیبہ کی رہ گزر دیکھیں، چلو اے مومنو طیبہ کی رہ گزر دیکھیں، جناب احمد مرسل کا وہ نگر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم. جناب احمد مرسل کا وہ نگر دیکھیں، اور نہیں مثال ملے گی مثال نبوی کی، نہیں مثال ملے گی مثال نبوی کی، اگرچہ آپ رخ انجم و قمر دیکھیں، اگرچہ آپ رخ انجم و قمر دیکھیں. آج کی اس تیز ترار ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی تک ناسا حیران اور بوکھلایا ہوا ہے ہاں اس مصرے پر کہ جہاں پہ جا نہ سکے سید الملائک بھی، جہاں پہ جا نہ سکے سید الملائک بھی، جہاں پہ جا نہ سکے سید الملائک بھی، وہاں تلک بھی گئے سید البشر دیکھیں، وہاں تلک بھی گئے سید البشر دیکھیں. اور دوسرا مصرع اس پر بھی آج تک وہ بیچارے پریشان ہیں. ہاں ارشاد. پلٹ کے آتے ہیں عرش بری سے شب بھر میں، پلٹ کے آتے ہیں عرش بری سے پل بھر میں، پلٹ کے آتے ہیں عرش بری سے پل بھر میں، عجیب تر ہے محمد کا یہ سفر دیکھیں، عجیب تر ہے محمد کا وہ سفر دیکھیں، وہ آج جان چھڑکتے ہیں جو تھے کل دشمن، وہ آج جان چھڑکتے ہیں
کل تھے جو دشمن وہ آج جان چھڑکتے ہیں، جو تھے کل دشمن رسول پاک کی چاہت کا یہ اثر دیکھیں، رسول پاک کی چاہت کا یہ اثر دیکھیں۔ آئے دن ہمارے نبی کی سیرت پر کچھ نہ کچھ کمنٹ کیا کرتے ہیں کفار مشرکین، ہاں اس پر یہ مصرع کہ کبھی نہ اگلی اٹھائیں گے دین اطہر پر، 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 اگر وہ آپ کی سیرت کو ایک نظر دیکھیں، اگر وہ آپ کی سیرت کو ایک نظر دیکھیں۔ آخر میں ہمارے دوست حفیظ الرحمان صاحب کی حفیظ الرحمان صاحب کا آخری مصرع کہ بنایا رب نے انہیں اس قدر عظیم ابرق، بنایا رب نے انہیں کس قدر عظیم ابرق، بنایا رب نے انہیں اس قدر عظیم ابرق، سلام کرتے ہیں جھک کر انہیں شجر دیکھیں، سلام کرتے ہیں جھک کر انہیں شجر دیکھیں۔ یہ دیکھیں نعیم ساحل کپل وستوی سن رہے ہیں، پرسوں انشاءاللہ ان کا ساکنہ کا مشاعرہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سننے چلیں گے، اور شیخ مشتاق صاحب اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ آپ کی بڑی پذیرائی۔ تمام دوستوں کو میرا سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک مصرع گنگنا کر ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر سے وہی عمرہ والی بات اور حج والی بات کہ چلو اے مومنو طیبہ کی رہ گزر دیکھیں، چلو اے مومنو طیبہ کی رہ گزر دیکھیں، جناب احمد مرسل کا وہ نگر دیکھیں۔ آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آمین کہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ باپ پر جو آپ نے لکھی تھی اس کا کچھ مصرع اگر یاد آ رہا ہو نا تو وہ سنا دیں، جو باپ والی بات بیکار ڈھونڈتا ہے، بہت دردناک حقیقت انگیز نظم ہے، اس کا ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا میں لے آؤں ڈائری ہاں لے کے آئیے۔ دیکھیے باپ کے حوالے سے سفیر الدین بھائی نے بہت اچھا کلام لکھا ہے، اور جو بہت ہی رقت آمیز ہے اور درد انگیز ہے، اور ہمارے سماج کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور ابھی تازہ کلام ہے، ایک آدھ جگہ صرف انہوں نے پڑھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی پڑھ لیں تاکہ ہے کہ نہیں اس پلیٹ فارم پہ ضرور ایک دو پیراگراف، ایک دو اسٹینزا وہ صحیح بند سے اس کا، تو آپ ضرور جی۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، جو بھی ہمارے ساتھی، میں نے خاص کر کے آپ جو حضرات لائیو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو میں اپنی طرف سے جو کچھ میں نے لکھا اسے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پسند آئے تو ضرور جو ہے حوصلوں سے شیخ مشتاق صاحب غور سے سنیے۔ جی
ایک بوڑھا باپ اپنے پریوار سے بچھڑ کر گاؤں میں جب تنہا ہوتا اچھا ہے. ایک چیز اور ہے کہ ہمارے ابرک ساجدی صاحب یہ دیکھیے لائیو دیکھ رہے ہیں. ابرک ساجدی صاحب یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہاں چلیے شروع کر لیں. ابرک صاحب ایک بوڑھا باپ جو گاؤں میں اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنے پریوار سے دور ہو کر تنہائی میں زندگی گزار رہا ہو. اس کے بیٹے سب بمبئی وغیرہ پردیش وغیرہ چلے گئے ہوں اپنے پریوار کے ساتھ. وہ ایک بوڑھا باپ بے بس لاچار کیا سوچ رہا ہے اسے میں نے اپنی شاعری میں جو ہے سنانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا آنکھوں میں اشک بھر کے آنکھوں میں اشک بھر کے لاچار ڈھونڈتا ہے پریوار ڈھونڈتا ہے. میں نے کہا کہ بیکار ڈھونڈتا ہے اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ صرف تمنا ہی ہے کہ آنکھوں میں اشک بھر کے لاچار ڈھونڈتا ہے بیکار ڈھونڈتا ہے. گزرا ہوا زمانہ بیکار ڈھونڈتا ہے وہ پیار ڈھونڈتا ہے. میں نے ان کے جوان بچوں سے کہا کہ جب تک تھا خون تن میں سب کچھ تمہیں دلایا. جب تک تھا خون تن میں سب کچھ تمہیں دلایا. در در کی خاک چھانے لا کر تمہیں کھلایا. اب وقت آخری میں اب وقت آخری میں وہ قرار ڈھونڈتا ہے بیکار ڈھونڈتا ہے. میں نے تھوڑا سا کہا کہ جب جسم کانپتا ہو چہرے پہ جھریاں ہوں اس عمر میں بھی اس کی بیٹوں سے دوریاں ہوں. پورا پریوار بچھڑا ہوا ہے. باپ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ سب اسے چھوڑ کر تنہا چلے جاؤ. کہ جب جسم کانپتا ہو چہرے پہ جھریاں ہوں اس عمر میں بھی اس کی بیٹوں سے دوریاں ہوں. جا کر گلے لگا لے جا کر گلے لگا لے دیدار ڈھونڈتا ہے وہ پیار ڈھونڈتا ہے. تھوڑا سا اور میں نے بڑھ کر کے ایک قدم کہ جب عمر آخری ہو گھٹ کر پڑے نہ جینا. ایسی اللہ توفیق نہ دے کسی کو کہ جب عمر آخری ہو گھٹ کر پڑے نہ جینا. مولا کسی کو ایسی اولاد ہی نہ دینا. اس دور پر فتن میں اس دور پر فتن میں پریوار ڈھونڈتا ہے بیکار ڈھونڈتا ہے وہ پیار ڈھونڈتا ہے. 2-4 بچوں کی خاطر میں نے جو مصرع لکھا اس پر آگے آئے گا. میں دوسرا پڑھتا ہوں کہ بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے
بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے، گر باپ مشورہ دے اس پر ہے یہ گرجتے، اولاد نخ جی تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے، گر باپ مشورہ دے اس پر ہے یہ گرجتے، اولاد نہ خلف سے، اولاد نہ خلف سے تو وقار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے۔ اب بچے اس لائق نہیں رہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور فیصلوں میں انہیں شامل کریں، جبکہ کرنا چاہیے۔ جی آخر میں نہیں مطلب میں نے یہ سیکنڈ لاسٹ میں نے کہا کہ باپ کو دو چار بیٹے مل کر اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ چھوٹا سمجھتا ہے بھیا دیے ہوں گے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھلا دیا ہوگا، یہاں تک کہ باپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں رہتی کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہو 25-50 روپیہ چندہ دے دی، بیچارہ اس وقت بھی کسی سے ادھار اور قرض لے کر دیتا ہے کہ دے دو، ہمارے بچے دیں گے تو میں دے دوں گا۔ اس پر یہ مصرع میں نے لکھا کہ دو چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے۔ فضل الرحمان صاحب جو بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا میں ابھی نام تو میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں پڑھنے کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ آپ سبھی کو میں شریک کر رہا ہوں۔ آپ سب جو ہے ہمارے صفی الرحمان بھائی بھی ماشاءاللہ جی امام ساکینہ کا مسجد دارالہدیٰ، ماشاءاللہ، اور بہت ہی ماشاءاللہ جوانی میں پارسا ہونا گھر کے اچھی بات۔ شاعروں کے ہائے ہے، لیکن وہ دو پارسا چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے، راہ خدا میں کیا دوں یہ سوچ نین برسے، دو چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے، راہ خدا میں کیا دوں یہ سوچ نین برسے، جا ڈوب جا رے ظالم، جا ڈوب جا رے ظالم، وہ ادھار ڈھونڈتا ہے بیکار ڈھونڈتا ہے۔ اب یہ مصرع جو میں نے لکھا کہ میں نے بہت سے ایسے اپنے چاچاؤں کو دیکھا ہے کہ ان کے چشمے کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ایک پرانی سی چھڑی ہے اور مچھردانی بھی پھٹی ہوئی ہے، پرانی رضائی میں بیچارے لپٹے ہوئے ایسے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہماری کوئی مدد کر دیں، نئی رضائی بنوا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی میں گزارا کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں ٹوٹا چشمہ لاٹھی کا ہے سہارا، جبکہ وہی بیٹے آئی فون، ایپل، ون پلس، اوپو کا موبائل چلا رہے ہیں، 25-50 ہزار کا، 50 روپے کا کانچ نہیں لگوا پاتے، دو چار جن کے گھروں میں ہوں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ آنکھوں میں ٹوٹا چشمہ لاٹھی کا ہے سہارا، دیکھو سفیر کتنا بدحال ہے بیچارہ، مطلب کی بستیوں میں، مطلب کی بستیوں میں گھر بار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے، وہ پیار ڈھونڈتا ہے۔ یہاں تک کہ باپ کی آخری عمر ہے، 2-4 مہینوں سے بیمار چل رہا ہو یا چل رہا ہے، لوگ رشتہ دار فون کرتے ہیں بیٹوں کے پاس کہ آ جاؤ بیٹا، آپ کے ابو کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ کب چلے جائیں، نہیں جا پاتے۔ بہت اچھے رائٹر صہیب یعقوب صاحب دیکھ رہے ہیں۔ جی میرے بھائی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ وہ حلقہ کوٹ رادھا الحمدللہ جمعیت الحمدللہ ذمہ دار ہیں۔ تو وہ بچے اپنے باپ کی آخری
وقت میں نہیں پہنچ پاتے کام دھندے کا حوالہ دے کر، لیکن کب جاتے ہیں اس پر ہی میں نے لکھی ہے کہ بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا، بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا، ہاتھوں سے اپنے تو نے ایک گھونٹ بھی نہ ڈالا، بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا، ہاتھوں سے اپنے تو نے ایک گھونٹ بھی نہ ڈالا، مرنے کے بعد بیٹا، مرنے کے بعد بیٹا تو جہاز ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے، آنکھوں میں اشک بھر کے لاچار ڈھونڈتا ہے، گزرا ہوا زمانہ بیکار ڈھونڈتا ہے، وہ پیار ڈھونڈتا ہے۔ صہیب بھائی بڑی باریک نظر ہے، انگوٹھی تک پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئے، کاش آپ پاس میں ہوتے تو آپ کو گفٹ کر دیتے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ حضرات کی محبتوں کا، اور ماشاءاللہ صہیب بھائی کی تصویر آج تو دیکھی، اعظم صاحب نے شیئر کی، خیر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ حقیقت